به الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، سن 2019 دے اندر درس قرآن مجید دا آغاز ہویا ہے۔ سورت یوسف تو میں ابتدا کرائی، اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی سارے بھائی حضرت خواجہ صاحب نو کہ 2019 تو لے کے اج 25 تک انہاں مسلسل اے درس قرآن مجید دا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تساں سارے دوست بھی مبارکباد دے مستحق ہو، انہاں نو اللہ کریم نے سناون دی اور تساں دوستاں نو اللہ سنن دی توفیق عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سبق چلدا چلدا سورت فاطر دی اس آیت مبارکہ تک پہنچ چکا ہے۔ صفحہ 699، سورت فاطر 22واں پارہ، دوسری 70 اور آیت نمبر 3 تو بعد 31۔ ہوں ساتھی میرے وکھائے پچھلی سورت دا نام ہے سورت سبا، اس سورت دا نام ہے سورت فاطر۔ قرآن پاک دی 114 سورتاں دا آپس دے اندر تعلق ہے، آپس دے اندر جوڑ ہے۔ یہ کوئی انسانہ دا کلام تو ہے نہیں، اساں کوئی گل کتھوں دی کریندے ہیں تے کوئی کتھوں دی، کوئی کراچی دی کیتی تے کوئی ونج کیتی گلگت دی، نا جی میں موتیاں دے اندر ہار دے اندر موتی پروئے ہوندن، اللہ دا کلام ایویں آپس ہی جڑا ہوا ہے۔ جی میں گلدستے دے اندر پھول بھرے ہوئے ہوندن، انہیں قرآن پاک دی آیات گلدستے دے اندر پھلاں دی مانے دن۔ سورت فاطر دے اندر اللہ کریم نے جرا دعویٰ بیان کیتا ہے، اس دعوے نو ہی سننا ہے تے پچھلی سورت سبا دا خلاصہ ہی سنو۔ میری انگلیاں ویکھنیاں، پچھلی سورت ہی اللہ فرمائے انبیاء علیہ السلام دی جماعت
انہاں دا شان تے مقام برحق، لیکن میں اللہ تو گل منوا نہیں سکدے۔ جتنے میں اللہ نے فرشتے پیدا کیتے ہیں سارے فرشتوں دی جماعت دی شان برحق، لیکن میں اللہ تو گل منوا کوئی نہیں سکدا۔ جتنے بھی میں اللہ کریم نے جنات پیدا کیتے ہیں کوئی جن ایسا نہیں جرا میں اللہ تو گل منوا سکے۔ ترے جماعتوں دا اللہ ذکر کیتے پچھلی سورت وچ، انبیاء علیہ السلام دی جماعت ایک، فرشتوں دی جماعت دو، جنات دی جماعت ترے۔ ہن غور نال جملہ سننا ہے، جہڑے ویلے انبیاء علیہ السلام اتنی شان تے مقام دے باوجود میں اللہ تو گل منوا نہیں سکدے، فرشتے اتنے مقام دے باوجود میں اللہ تو گل منوا نہیں سکدے، جنات وچوں کوئی بھی ایسا نہیں جرا میں اللہ تو گل منوا سکے، تو عبادت دے لے کیویں بن سکدے نہ وہ عبادت دے لیکن تے نہ غیبانہ پکار دے لیکن۔ غیبانہ پکار دا مطلب کہ جس ویلے سارے اسباب ختم ہو ونجن، سارے دنیا دے ہیلے وسیلے ختم ہو ونجن، اس ویلے اگر پکار کرنی ہے تو صرف اللہ دی کرنی ہے۔ اے اللہ نے سورت فاطر دے اندر دعویٰ بیان کیتا ہے، انبیاء علیہ السلام دی جماعت بھی غیبانہ پکار دے لائق نہیں، فرشتوں دی جماعت بھی غیبانہ پکار دے لائق نہیں، جنات دی جماعت بھی غیبانہ پکار دے لائق نہیں، غیبانہ پکاراں دے لائق ہر اوق تے مصیبت ہی صرف اللہ ہے۔ اس سورت فاطر وچ اللہ نے 12 دلیلاں بیان کیتیاں اس دعوے دے اتے کہ ہر قسم دی غیبانہ پکار دے لائق صرف اللہ ہے۔ 11 دلیلاں دا تعلق ہے انسان دی عقل نال۔ عقل بھی منے دیئے کہ ایک کام اللہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکدا، تا اوکھے ویلے پکاراں دے لے اللہ تو بغیر کوئی نہیں ہو سکدا۔ ایک دلیل وحی ہے، دلیل وحی نو سمجھنا ہے۔ دلیل وحی دا مطلب میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے جرا مسئلہ بیان پیا کرے نا کہ غیبانہ پکاراں دے لائق اوگ سوگ مصیبت خوشی غم وچ صرف اللہ ہی دی پکار کرنی ہے، اے میں اپنی طرف بیان نہ پیا کریں دا، اللہ دی وحی تے اللہ دا حکم ہے۔ اے ہن جڑی آیت مبارکہ ہے والذی اوحینا جرا ساڈا سبق اے دلیل وحی ہے۔ بھئی میں اپنی مرضی نال مسئلہ نہیں بیان کیتا، اللہ نے کتاب نازل کیتی ہے، وہی بھیجی ہے، تا میں مسئلہ بیان پیا کرے دا۔ ہن سنو ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی اوحینا الیک، اور جیری میں اللہ کریم نے وحی کیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، جیرا میں اللہ کریم نے حکم نازل کیتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور وحی کریے من الکتاب، یہ کتاب ہے جیری میں اللہ نے بھیجیے، وہ کتاب کریے، فرمایا ہو الحق، او کتاب حق کے، مصدق لما بین یدئی، تصدیق کرنے والی ہے او کتاب، لما بین یدئی، انہاں کتاباں دی جڑی اس کتاب تو پہلے ہن۔ اچھا ایک گل یاد رکھا ہے ساتھی، میرے ویکھوں تلے نہیں ویکھنا، 4 چیزاں ایسیاں اے میں سمیت سارے دوستاں نے گل یاد رکھنی ہے موت تک۔ 4 چیزاں ایسیاں جنہ دی گنتی تے تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ نمبر 1، اللہ دیاں صفتاں کتنیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ نمبر 2، اللہ کریم نے فرشتے کتنے پیدا کیتے ہیں، فرشتوں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کہیں علم وچ نہیں۔ نمبر 3،
انبیاء علیہ السلام اللہ نے کتنے بھیجے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ تساں علماء کرام تو سن دے ہو سو 1,24,000 پیغمبر، لیکن نال علماء اے بھی فرمیندے نے یا کم و بیش اللہ بہتر جان دے۔ اللہ دیاں صفتاں ایک، فرشتاں دی تعداد 2، انبیاء علیہ السلام 3، تے نمبر 4 اللہ کتنی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں، آسمانی کتاباں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ میری 4 انگلیاں ویکھڑیاں، تورات شریف ایک موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل شریف 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، قرآن مقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا۔ ایتا 4 وڈیاں مشہور کتاباں اللہ کل کتنیاں کتاباں بھیجیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ ہن جڑا سبق ہے ساڈا، مصدق لما بین یدئی، قرآن پاک تصدیق کرن والا ہے انہاں کتاباں دی جڑی قرآن تو پہلے ہن۔ اور ساتھی میرے بھی میں ہوں جملہ سناونا چاہنا، جیرا مسئلہ پچھلی آسمانی کتاباں وچ آئی وہ مسئلہ اللہ دا قرآن بیان کریں دے، جیرا مسئلہ اللہ دا قرآن بیان کریں دے ایو مسئلہ پہلی کتاباں وچ بھی ہے۔ میرے محبوب کوئی وکھرا مسئلہ بیان نہیں کیتا، کیوں تساں مخالفت پہ کریں دے ہو؟ اور ہن تانوں حوالہ بھی کھاواں، اتھا ملے سے ہاتھ رکھنا ہے، یہ سبق ہے نا ساڈا۔ 15واں سپارہ پہلا صفحہ، صفحہ ہے 449، سورت بنی اسرائیل، بڑا آسان حوالہ ہے، 15واں پارہ پہلا صفحہ، صفحہ 449، سورت شروع ہوندی پئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوسری آیت دی تلاوت کرنی ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتاب عطا کی تھی، کیری؟ تورات شریف۔ وَجَعَلْنَاهُ، اساں بنایا اس کتاب نو، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل واسطے ہدایت بنایا۔ 15واں پارہ پہلا صفحہ، اساں تورات شریف نو بنی اسرائیل واسطے ہدایت بنایا۔ ساری تورات شریف دا نچوڑ، ساری تورات شریف دا خلاصہ اللہ نے چند لفظاں وچ بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، خلاصہ تورات، ساری تورات شریف دا اتر تے نچوڑ، مانا سنے حباب، اللہ ساری تورات شریف دا نچوڑ تے خلاصہ کے رہائی۔ فرمایا اللہ تتخذو، اے خلاصہ دے نچوڑ تساں نہ بناؤ، من دونی، میں اللہ کریم تو علاوہ، وکیلن، کوئی کار ساز کم بناون والا، اگر تواڈے کم بناون والا ہے تو صرف میں اللہ ہاں، اللہ تو بغیر کوئی بھی کم نہیں بنا سکدا۔ یہ تورات تے ایو مسئلہ دا قرآن بیان کیتا ہے۔ او 3 سپارہ، سورت دنا، سورت آل عمران، صفحہ بڑا آسان ہے، 88، صرف 88۔ سورت آل عمران 3 پر۔ ہن میں انجیل شریف دا خلاصہ سناواں، آخری 2 سطرن، صفحہ 88 ہے، آیت نمبر 50 تو بعد 51۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل دا خلاصہ بیان پہ کریں قوم دی خدمت وچ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر ہے. شک نہ کریں کائنات والو، انا بے شک ذرا برابر بھی شک دی گنجائش نہیں. ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ کریم میرا بھی رب ہے اور تہاڈا بھی رب ہے. رب دا مطلب ضرورتاں پوریاں کرن والا، پالن والا. ہوں ساتھی جڑے وڈے تشریف فرماؤ نہ میرے وکھا ہے میں صاحب اولاد ہاں، صاحب اولاد دوست. اما بچے نو پلے دی پئیے، پالنے والا کیا مطلب؟ نفع والیاں شیاں دے دی پئیے، نقصان والی چیزاں تو بچے نو بچے دی پئیے، یہ پالنا. نفع پہنچاونا، نقصان تو بچاونا، اے ہوندا ہے پالنا. اولاد نو نفع نے شیاں دتیاں، نقصان والا تو بچایا. فرمایا اللہ کریم پالن والا ہے، نفع والیاں شیاں پہنچاون والا ہے، نقصان تو بچاون والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ کریم نفع پہنچاون والا ہے تے نقصانات تو بچاون والا ہے. فعبدو، پس اسی ہی دی عبادت کرو. عبادت دیاں ترے قسماں نمازی ہونی پڑھیاں سے التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، تے مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے. زبانی عبادت ذکر ہوئے، تسبیحات ہوئے، غیبانہ اللہ تو امداد منگنی ہوئے. اے عبادت لائق صرف اللہ. جسم نال رکوع ہوئے، جسم نال سجدہ ہوئے، اے جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے. مال نال منت ہوئے، منوتی ہوئے، نظر ہوئے، نیاز ہوئے، صدقہ ہوئے، خیرات ہوئے، صرف اللہ کریم واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا فعبدو، اسی ہی اللہ دی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، صرف اللہ ہی دی عبادت کرنا ایو سیدھا رستہ ہے. جیرا مسئلہ انجیل شریف چاہی وہ مسئلہ قرآن پاک چاہی جو عبادت دلے صرف اللہ. او ہن سبق تے ہن میں آیت حل کراں. سورۃ فاطر صفحہ 699 فرمایا مصدقا لما بین یدی، قرآن پاک پہلی کتاباں دی تصدیق کرن والا ہے. جیڑا مسئلہ تورات بھی چاہی وہ مسئلہ قرآن وچ ہر کہندے کم بناون والا صرف اللہ ہے. جیڑا مسئلہ انجیل شریف بھی چاہی وہ مسئلہ قرآن پاک وچ عبادت دلے صرف اللہ. یہ تصدیق. ایک اور تو انداز سناواں، میں دوبارہ ترجمہ ملک صاحب کرے نا، بد غور کرے، ایت شروع تو ترجمہ کرے نا. والذی اوحینا الیک من الکتاب، او جری وحی کیتی اساں صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، من الکتاب یعنی کتاب، جیری کتاب اساں بھیجی وحی کیتی میرے محبوب، والحق، کتاب حق کے. اتنا نشانی رکھنی ہے تو سبق ہے نا جی. ہوں 11واں پارا کھولو جی. سورت دنا سورت یونس. میں صفحہ عرض کرے نا، اتنا دیکھنا انداز کیا ہے. صفحہ کون ہے 337 سورت یونس 11واں پارا 3 سطر ہے.
آیت نمبر 3 تو بعد 31، آیت نمبر آخر تے ہوندہ بیٹا 3 تو بعد 31 سورۃ یونس۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ بھائی انہوں کو حوالہ کر دیوے، ایک مسئلہ یاد آگئے وہی سنو ہنو سارے دوست۔ 3 شیاں ایسیاں دنیا وچ اکھاں کناں نال سننا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ہن تساں دوستاں نوں 2 ثواب ملدے پین مسلسل، ایک تا قرآن سنن دا تے دوجا قرآن ویکھن دا۔ قل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء والارض، کون تو روزیاں دے دے آسمان تو اور زمین تو؟ آسمان تو برشا برسا کے روزیاں دے انتظام کرنے والا کون؟ زمین دا سینہ چیر کے کھیتیاں تے پھل فروٹ میوے کٹ کے تاری روزیاں دا انتظام کرنے والا کون؟ ایک سوال۔ نمبر 2، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، چلو یار اے جدسو کون مالک کناں دا؟ والابصار، اکھیاں دا مالک کون ہے؟ جو نکلن والا انڈا مردہ، انڈا مردہ تے نکلن والا چودا زندہ۔ غیر مسلم دے گھر مسلمان کڈھن والا اللہ، تے مسلمان دے گھر وچ غیر مسلم 4,500 انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی لڑی وچ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر تے بیٹا کافر، اللہ دیاں مردیاں۔ عالم دے گھر جاہل، جاہل دے گھر عالم، زندہ چو مردہ تے مردہ جو زندہ گڑھن والا اللہ۔ اگلا سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان دا نظام چلاون والا کون؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ جس ویلے اے سوال کرے سو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آکھنے اللہ۔ کیا مطلب؟ آسمان و زمین تو روزیاں دیون والا بھی اللہ، اکھیاں تے کناں دا مالک بھی اللہ، زندہ نو مردہ چوں مردہ نو زندہ جو کڈھن والا بھی اللہ، تے سارے جہان دا نظام چلاون والا بھی اللہ۔ فَقُلْ، فرما رہے ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تتقون، اللہ دی نافرمانی تو ڈر دے کیوں نوے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، بات اے لفظ کھامنے آنا اور کرے سارے دوست۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، انہا صفتہ والا اللہ ہے، اے جنیاں پچھلیاں صفتہ ذکر ہوئیں، انہا صفتہ دا مالک اللہ ہے۔ ربکم، جرا توڑا پالن والا ہے، ضروریات پوری کرن والا ہے، رب بھی ہے لیکن الحق، سچا رب صرف اللہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق تو بعد کیری شے سوائے گمراہی دے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کتا تساں بھٹک دے پے ہو، کیرے پاسے پھیرے جا رہے ہو؟ خلاصہ کے نکلا، ان ساتھیاں دے کن میں دو ہومن اکھیاں قرآن پاک دو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اللہ کریم رب حق۔ ساتھی بہنوں سنے سن،
میں خوش تھی سا تواڈے واسطے اللہ تو دعا منگ سا، میں اللہ دے گھر ہی چاں باوضو ہاں، قرآن میرے سامنے تسا دوستاں دی سامنے، تے دل دا حال فرشتے نہیں بھی جان دے، اساں زبان نال بولنے تو فرشتہ سن کے لکھنے تے اللہ بخشے دا ذریعہ بناونا ہے۔ میں لفظ سارے بزرگاں تے بھائیاں تو سننا چاہنا، اللہ رب حق، اللہ رب نہ اچھا اچھا اللہ رب، یہ میری گل تو نہیں نا، فذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ رب حق۔ آ جاؤ یہ حوالہ ہو گیا 3 پارہ سورت دنا سورت آل عمران، سورت دنا سورت آل عمران صفحہ 77 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت شروع ہوندی پئی ہے، سورت آل عمران صفحہ 77۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ کیوں؟ دلیل کے لیے فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہن والا اللہ، تا عبادت دے لائق بھی صرف اللہ۔ القیوم، ساری کائنات نو قائم رکھن والا اللہ، تا عبادت دے لائق بھی صرف اللہ۔ فرمایا مسئلہ من گھنو، اللہ تو بغیر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ کیوں من گھنو؟ اے مسئلہ قرآن پاک دا مسئلہ ہے، تے قرآن کری کتاب نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ کریم نے تھوڑی تھوڑی اتاریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے کتاب، او کتاب کیری ہے، فرمایا بالحق، حق نال اتاریے، اللہ رب حق، قرآن کتاب حق۔ میں حق دا لفظ سننا چاہنا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نال مالا مال کرے۔ اللہ رب اچھا اچھا ایسا نہیں، اللہ رب تے قرآن کتاب۔ پہلا پارہ سورت دنا سورت البقرہ صفحہ 28، صرف 28، دوجی سطر آیت نمبر 118 مکمل تے 119 شروع، صفحہ 28، بڑا آسان حوالہ ہے، نصرت کرے دوستاں دی۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، انا ارسلناک بالحق، یقیناً اساں رسول بنا کے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بالحق، حق نال، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سناون والا بنا کے بھیجے منن والا نو، و نذیرا، اور ڈراون والا بنا کے بھیجے نہ منن والا نو۔ ذرا ساتھی میرے لکھا ہے، میں تو میں تحفہ پیش کراں۔ رستے تے جا رہے سے ڈاکو آ گئے، ہینڈ اپ مولوی صاحب ہر شے کڈو، پیسے دیو، موبائل دیو، ہر شے دیو، گھڑی دیو۔ ڈر گئے جی، مرے دن کہ ایک ہلو جی، اس ڈراون والے نو نذیر نہیں آکھدے عربی وچ۔ ڈراون والا ہر ڈراون والا نہ، ڈاکو ڈرے دے پینا سمار چھوڑنے، اس نو عرب والے نذیر نہیں آکھدے۔ صاحب اولاد دوستو، بچہ میں دا پیے بھالے پاسے تو پتر سڑ ویسے بھا ساڑ چھوڑے سی یا نہیں منجنا، نقصان دے سی۔ ابا بیٹے نو ڈرے دا پیے، معصوم بیٹی نو ڈرے دا پیے، اگ توں ہمدردی دی وجہ توں۔ میرے لفظاں تے غور کیتے دوستاں، ابا ڈرے دا پیے اولاد نو، بھا توں ہمدردی دی وجہ نو، جیرا خیر خائی تے ہمدردی دی وجہ تو ڈراوے، اس نو عرب والے نذیر سڑے نے انہن۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تو رسول بنا کے بھیجے حق نال، بشیرا و نذیرا، منن والا نو خوشخبری سناون والا تے نہ منن والا نو ڈراون والا، ہمدردی دی وجہ توں۔
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، نہیں سوال تھی ہونا تواڈے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی لوگاں دے متعلق، فلانے بندے تواڈی دعوت نہیں منی جہنم چلا گئے، سوال تواڈے تے نہیں ہونا، سناونا تواڈا کم ہے، منواونا نہ منواونا میں اللہ کریم دا کم ہے۔ مسئلہ کیرا سمجھ آیا؟ اللہ رب حق، آیت ویکھی سے، قرآن کتاب حق، انا ارسلناک بالحق، آمنہ دلال رسول حق۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ جی ہوں کھولنا ہے 26واں پارہ، 26واں پارہ، سورت دنا سورت الفتح۔ اتھا انداز کیا ہے؟ صفحہ ہے 821، 821 چوتھی سطر، ملک صاحب نصرت کرے دوستان دی حوالہ مل ونجے، چوتھی سطر آیت نمبر 27 تو بعد 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، حوالے کڈھنی نصرت کرنا ہی بہت بڑا ثواب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، نشانی نسے دوستانو، هو الذی ارسل رسولہ، او اللہ کریم و ذات ہے جے بھیجا اپنا پیغمبر، بالہدی ہدایت دے کے، ہدایت دے کے اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا۔ نمبر 2 دین الحق، حق والا دین دے کے بھیجا۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ساتھی پیرو لکھا ہے 4 گلاں آ گئیاں، اللہ رب حق، قرآن کتاب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، دین الحق تے اسلام دین حق۔ اسلام سچا دین ہے، دین حق ہے۔ آؤ 10واں پارہ، بڑا عجیب انداز ہے، صفحہ کھولنا ہے 296، 296 درمیان تو تھوڑا تلے دیکھنا ہے، آیت نمبر 73 تو بعد 74، اے آخری 4-5 سطرن درمیان چاکھو، والذین آمنوا وہاجروا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ حوالہ مل گیا بیٹا؟ حوالہ کاٹ دو، آیت نمبر 73 تو بعد 74، والذین آمنوا وہاجروا، جیرے لوگاں ایمان قبول کیتا، ایک وہاجروا اور ہجرت کیتی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد بھی کیتا، مہاجرین دی جماعت ایک، والذین آووا ونصروا، تے جنہ لوگاں ٹکانے دیتے، پناہ دیتی، گھر بار حاضر کیتا، اپنی جائیداد تے کاروبار حاضر کیتا، باغات حاضر کیتے، جنہ مدینہ شریف والا ٹھکانے دیتے، وَنَصَرُوا تے مکے چو آمن والے مہاجرین دی امداد کیتی، انصار دی جماعت، فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ مہاجرین تے انصار یہ تہن پکے ایماندار۔ غور کرے احباب، یہ ہن میں 5ویں نمبر تے آ پہنچا، اللہ ہن ساتھی میرے ویکھنا ہے، اللہ رب حق، قرآن کتاب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، اسلام دین حق،
تے نمبر 5 مہاجرین تے انصار اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین تے انصار ایماندار حق۔ ہن آسان لفظ عرض کراں، مہاجرین تے انصار مکے چوں آون والے مہاجر، مدینہ طیبہ دے اندر امداد کرنے والے انصار۔ جملہ یاد کرنا ہے، 2019 تو شروع کیتا سے درس قرآن میں افتتاح کرائے اللہ دی توفیق نال سورۃ فاطر تک پہنچ چکے 22 پارے تک۔ جملہ میرے دوستوں نے یاد رکھنا ہے، مہاجرین تے انصار اولئک هم المؤمنون، تے دل دی تختیاں تے لفظ نوٹ کرنے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین تے انصار پکے ایماندار، مہاجرین تے انصار پکے ایمان، قرآن منن والے ہن میں اونچا سنے سن، پکے ایماندار دے دو لفظ سننا چاہنا دوستاں دی زبان وچوں، مہاجرین تے انصار، نہیں مزہ نہیں آیا، مہاجرین تے انصار، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے نا، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، مہاجرین تے انصار پکے ایماندار۔ ساتھی میرے وکھائے ہوں میں ایک گل کرے نا، اسی آیت تے نظر رکھنی ہے، پہلے میرے ویکھو چاہنا ہے، اللہ کریم نو پتہ ہے ہو سکتا ہے بعد ہی چاون والے لوگ صحابہ کرام دے بارے زبان غلط استعمال کریں، بعد ہی چونی ہے، میں اللہ انہوں دی بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑا، لہم مغفرہ، مہاجرین تے انصار واسطے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، ورزق کریم، تے میں اللہ بڑی عزت دی روزی بھی نہ واسطے تیار کیتی ہوئی ہے۔ ہن قرآن منن والے ساتھی میں اونچا دسو چاہ تاکہ فرشتے لکھن چاہتے اللہ نجات دا ذریعہ بناوے، اللہ صحابہ نو معاف کر چھوڑا ہے، آج کی تس جی آج کتنا پہلے جیرے ویلے قرآن نازل ہوندہ پیا آئی 14 صدیاں پہلے اللہ نے صحابہ کرام نو معاف کر چھوڑا، لیکن لوگاں نہیں کیتا۔ ساتھی میرے وکھے ایک جملہ اور سنا ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بعد ہی جاون والے لوگ احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے دے خرچ کریں، تے میرا غریب صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ دے نام تے دے وے، بعد ہی چاون والے لوگاں دا بہت بعد برابر خرچ کیتا ہوا سونا میرے صحابی دے مٹھی برابر جو دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں اے صحابہ کرام دا خرچ کیتا ہوا ایک مٹھی برابر جاؤ، تے امت دا فیصلہ ہے قیامت تک آون والے لوگ اپنے نیک اعمال گھن کے آویں، ساری امت دے نیک اعمال مل کے بھی ایک صحابی دے ایک لمحے دی شام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہے کلی کلندرانی، ہمیں بڑے بیان کریں دا رہنا، جنہیں سارے میزبان دے والد دی قبر ہے مسجد محراب دے پچھوں، قبر دے اتے لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی 73 حج کیتا آئی، سارا جرا میزبان ہے اون ہی 32 حج کیتے نا، تے والد صاحب 73 حج، تسا زندگی جے گل نہ سنی ہو سی، 100 سال تو زیادہ انہوں دی عمر آئی، 1984 دے اندر وہ فوت ہوئے، مسلسل 73 حج، تسا دوستا ہاں نہ جواب لے بڑے 73 حج کرن نال وہ حاجی صاحب صحابی بن گئے، کمال کیویں نہیں بنا، اتنے جو حج کیتے آکھنے نا اعمال نال کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا، نماز روزہ تلاوت حج صدقے خیرات نال کوئی بندہ بھی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی او ہے جنوں ایک لادہ بھی امام دی حالت وچ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت نصیب ہو گئی ہے، خاتمہ بھی ایمان تے ہویا ہے، قیامت تک آون والی امت نے کمال مل کے بھی صحابی دے ایک لمحے دی شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سہیوال توڑے تو پرے تا نہیں،
ہوں تو خیر ویسے ہی پل بن گئی ہے، وہ تو لنگر والی پل بڑے اساں سوکھے تھی گئے ہیں، اگے سانو خوشاب آونا پوندا ہی تاری ٹریفک ہی پھنسے رہندے ہاں ملک صاحب ہوئے ہوئے بائی پاس تے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ بیان پہ فرماون جڑے ایماندار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ آ گئے، آپ دی سنگت دے محفل دے مجلس وچ آ گئے، سیلا کی دی بلی وچ لے لو اچھے سنگ ترے، لے لو اچھے سنگ ترے۔ میرے شیعت رحمت اللہ جھوم کے فرمایا سہیوال والے ہو میری گل منے دے اس ریڈی علی دی منو اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ یہ تو تاری بولی ہے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جڑے اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے۔ تے کمتر مرحوم نے آکھا ہے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، بو بکر عمر عثمان ولی اتوں بھر گئے چاروں پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑھیے جائیں فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال ستے ہی نا ایو رب داوے کو فضلے۔ اور میں 5 گلہ دورا کے 6ویں دے پاسے آندہ پیاں، میری انگلیاں بھی کھائے سارے بھائی۔ اللہ کریم رب حق، قرآن کتاب حق، حوالے تو دیکھ چکے ہو، خلاصہ ہوں اللہ کریم رب حق، قرآن کتاب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، نمبر 4 اسلام دین حق، صحابہ کرام مومن حق۔ ہوں 13واں پارہ دوستاں نے صفحہ کھولنا ہے 398 آیت نمبر 13 تو 14، بالکل آخری سطر ہے، بالکل آخری سطر ہی صفحے دی، ذرا نصرت کرے ملک صاحب حوالہ مل ونجے، او آخری سطر بالکل۔ میں ہوں آیت دی تلاوت بعد وچ کرے نا جرا میں حوالہ بھی کھاونا، لیکن سبق دا خلاصہ بات ایک باری دہراون لگا۔ صفحہ ہے 398، بیٹا بابے جی انہوں صفحہ کاٹ دے ہو، یہ حوالہ بڑا قیمتی ہے، ویسے تو سارے قیمتی ہیں، یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ 398 صفحہ تے آخری سطر، اچھا ہور ساتھی تکلیف کرے میرو بھی کھائے جی، میں دوبارہ او 5 نمبر دہراون لگا۔ اللہ کریم رب حق، قرآن کتاب حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق، اسلام دین حق، صحابہ کرام مومن حق۔ لیکن اے 5 حق منن دا فائدہ تاؤں سی بندہ عقیدہ اے رکھے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ اوکھے ویلے پریشانی دے مصیبت وچ اسباب سارے ختم ہو ونجن، ہر پاسو بندہ تنہا تے بے یارو مددگار ہو ونجے، اس ویلے غیرانہ پکار کرنا عبادت ہے، تے اے عبادت لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ کریم دا حق ہے۔ او 5 حق منن دا فائدہ تاں دیسی بندہ غیبانہ پکار صرف اللہ دی کرے، لہو دعوت الحق، اللہ ہی واسطے ہے سچی پکار، حق علی پکار صرف اللہ کریم واسطے اور کہدے واسطے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام دی نبوت برحق، اللہ دے سارے رسولوں دی رسالت برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، سارے جتنے زاہدین انہاں دا زہد برحق، عابدین دی عبادت برحق، ساجدین دے سجدے برحق، شہداء کرام دی شہادت برحق، لیکن لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف کہدی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم
بشیئن جیرے لوگ اللہ تو بغیر دوجھاں دیا پکاراں پہ کریں دن آنکھ وچ مصیبت دے پریشانی وچ فرمایا لا یستجیبون لہم بشیئن. ہوں ترجمہ تینوں لکھا پہ میں ترجمہ پڑھدا لا یستجیبون لہم اللہ تو بغیر لوگ جنہ دیا پکاراں پہ کریں دن ایک کھوٹی قسمت کھری کرے سن اے ساری ڈبدی کشتیاں پار لا دے سن. فرمایا وہ جواب نہیں دیتے ان کو کچھ بھی جواب دے دی طاقت نہیں رکھیں دے ہو. تے مثال کیویں ہے الا کباسط کفیہ الی الماء ان دی مثال ہی میں ہے جویں کوئی بندہ اپنی دوہاں تلیاں نو پانی دی طرف پھیلاون والا ہوئے کھوہ تے گیا کھلوتے ہاتھ پھیلا کے پانی نو سڑے دا کھلوتے پانی میرے منہ وچا لے یبلغ فاہو پانی نو ہکلا مرے دے تاکہ پانی ان دے منہ چا ونجے. فرمایا وما ہو ببالی پانی ان دے منہ تو نہیں پہنچنا. کھوہ دے اتے کھلو کے پانی دیا پکارا کرن والا پانی دے منہ تک نہیں آونا کیونکہ پانی دیا پکارا سندا نہیں پانی نو دے حالات دا پتہ نہیں منہ وچ آ کے پیاس بجھاون دی طاقت نہیں رکھیں دا جڑے اللہ نو چھوڑ کے ہوراں دی غیبانہ پکارا کرے دے پین او بھی پانی یار نہ سن دے پین نہ انہاں نو جان دے پین نہ آ کے انہاں دی حاجت نو پورا کرن دی طاقت رکھیں دے. او 22 سپارہ اپنا سبق صفحہ 699. اے میں 6 حوالے کیوں دوستاں نو بکھین اس وجہ تو ہن دوبارہ ترجمہ کرے نا. والذی اوحینا الیک من الکتاب جیری اساں وحی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کتاب او کتاب کیریے ہوال حق کتاب حق کے دوبارہ سبق دراواں چاہ اللہ رب حق قرآن کتاب حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق اسلام دین حق صحابہ کرام مومن حق. لیکن اے 5 حق منن دا فائدہ تاں ہے عقیدہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ اپنے بندہ دی خوب خبر رکھن والے سارے حالات نو ویکھن والے خبر رکھن والا ہر کہندیاں صرف اللہ سارے حالات دیکھن والا صرف اللہ تا ہر قسم غیبانہ پکار دے لیں صرف اللہ. اللہ قبول فرماوے. امام صاحب انہوں نے کہ اس میں گرامی ہے قاری ضیاء الحق سے فرما گئے بس سارے بہنوئی ہونا سٹارٹ رکھوین انہوں واسے دعا کرنی اللہ انہوں نے صحت کامل عطا فرماوے. تو سارے جتنے دوست احباب بیمار ان گھراں چن یا ہسپتالاں بھی چن اللہ کریم تو سارے متعلقین بیمار نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرماوے. پریشان حال احباب دی اللہ پریشانی اپنی رحمت نال دور فرماوے. رب العالمین قرآن و سنت دے نور نال سارے سینے منور فرماوے. اور دعا کرو کہ جرا یہ سلسلہ 2019 تو شروع ہویا ہے اللہ مرد دم تک سانو قرآن پاک دے سلسلے نال جوڑی رکھے. جرے احباب تشریف بھینا دے ہو اللہ تعالی جان مال عزت اولاد رزق برکتاں عطا فرماوے. بڑے خطرات ان سرحداں تے اندرونی دشمنہ توئی خطرہ ملک نوں بیرونی دشمنہ توئی میڈیا لے دو جان دے انڈیا کے کرنا چاہتا ہے اللہ سارے ملک دی حفاظت فرماوے. محتاط الاسباب ملک ہے تا ساری عزتاں جان مال ہر شے بچی ہوئی ہے. اللہ ہر قسم دے دشمنوں تو ملک دی حفاظت فرماوے. رب العالمین دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرماوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم نویر قلوبنا بالقرآن. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. اللہم نجنا من النار بالقرآن. اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.